اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز بہنوں، ایک عرصے بعد پھر میں آپ سے مخاطب ہوں. اس پر جو ایک تقریر ہے جس کا عنوان ہے وقت کی کجروی سے بغاوت کرو. وقت ہے نا عزیز بہنوں، ہمیشہ ہم کہتے ہیں وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، یا کچھ بچے ہوتے ہیں بور ہو رہے ہیں، کیا کریں، ٹائم پاس کر رہے ہیں. تو یہ ٹائم، یہ وقت، یہ کیا ہے اور کس طرح سے یہ ہمارے لیے نفع بخش ہے، اور اس کو استعمال نہ کرنے کی صورت میں کیسے وہ ہمارے لیے جو ہے نقصان دہ ہے، کس طرح سے ہمارے خلاف چلا جاتا ہے. مطلب وقت ایک ایسا ہتھیار ہے، اگر اس کو ہم اپنے حق میں استعمال نہیں کریں گے تو ہمارے خلاف استعمال ہوتا ہے. عزیز بہنوں، جیسے ہم دیکھیں کہ وقت، جیسے میں نے ابھی جو سورہ پڑھا، سورہ عصر، اللہ تبارک تعالیٰ سورہ عصر میں والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ تعالیٰ زمانے کی جو خصوصیت ہے، جو بڑی تیزی سے گزرنے کی خصوصیت ہے، بہت ہے نا، اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے کہ ہم اس کو روکنا چاہیں، گننا چاہیں، گن نہیں سکتے. ایک لمحے بلمحے، مطلب کس طرح سے اگر ہم اس کو بچا کر رکھنا چاہیں تو بچا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ اس گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہے. نا اس وقت کی اہمیت نا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سورہ کی جو ہے نا، قرآن کی یہ سورہ جس کے بارے میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر یہ انسان لوگوں کی ہدایت کے لیے صرف یہی ایک سورہ اتری ہوتی تو یہی ان کے لیے کافی تھا. نا کہ یہ وقت، کیونکہ ہم دیکھیں کہ ہمارا یعنی انسان کا، بنی نوع انسانی کا جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے وہ وقت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو جو دنیا میں بھیجا ہے ایک مقررہ مدت تک کے لیے بھیجا ہے، ایک خاص پرٹیکولر ٹائم کے لیے بھیجا ہے. لا فانی نہیں ہے، ہم فانی ہیں. ایک وقت مقرر ہے، اس وقت کا کب تک وہ ہے وہ اللہ ہی تعالیٰ جانتا ہے. ہم کو نہیں پتہ کہ آج ہم ہیں، ابھی ہیں، ہم کل رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. میں اس لمحے بول رہی ہوں، میں اس کو سننے کے لیے موجود رہوں گی کہ نہیں رہوں گی، میں نہیں جانتی. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ آپ ابھی ہم سن رہے ہیں ابھی اس بات کو، لیکن اس کے بعد ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے ہم نہیں جانتے. یہ وقت کی جو ہے، یہ ایک دن جو ہوتا ہے، یہ دن، یہ ٹائم جو ہوتا ہے، اس کو، یہ پیریشیبل ہے، یہ اس کو پریزرو نہیں کیا جا سکتا، اس کو سٹور نہیں کیا جا سکتا. ایک دن زندگی کے پیج سے ایک دن گزر جاتا ہے، وہ گزر جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک دن جو ہے ایک نئی تخلیق ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر روز فجر طلوع ہوتی ہے، ہر روز فجر طلوع ہوتی ہے، وہ پکارتی ہے، وہ آواز لگاتی ہے، وہ اعلان کرتی ہے، اے ابن آدم، اے ابن آدم، میں ایک نئی تخلیق ہوں، میں ایک نئی خلقت ہوں، اور میں تیرے اعمال پر گواہ ہوں. میں ایک نئی تخلیق ہوں، میں ایک نئی خلقت ہوں اور تیرے اعمال پر گواہ ہوں. تو میرے ذریعے سے زیادہ راہ تیار کر لے، کیونکہ میں قیامت تک نہیں پلٹوں گی. کتنی بڑی حقیقت ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے جو ہے اپنے رسول کے ذریعے سے ہم کو اس کی اہمیت، ایک دن کی اہمیت، ایک دن جو ہمارا گزر جاتا ہے، یوں ہی بے مقصد گزر جاتا ہے، اس دن کی اہمیت کیا ہے کہ وہ کہہ رہی ہے، وہ خود اعلان کر رہی ہے، وہ فجر، وہ ایک دن خود ہی اعلان کر رہی ہے کہ میں قیامت تک نہیں پلٹوں گی، میں قیامت تک نہیں پلٹوں گی. یعنی کہ میں اگر آج گزر گیا میرے ایک دن کی زندگی کا ایک پیج بغیر کچھ لکھے کورا گزر گیا یا سکربل کر کے گزر گیا، وہ گزر جائے گا، میری وجہ سے رکے گا نہیں، ٹھہر نہیں جائے گا کہ میں نے ابھی اس کے لیے کچھ کرنا ہے، کوئی تیاری کرنا ہے کہ رک جاؤں، ٹھہر جاؤں. وقت کبھی کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا. وقت کا کام چلنا ہے، وہ چلا جاتا ہے. وہ شعر ہے نا، وہ وقت کا جہاز تھا کرتا لحاظ کیا، میں اس دوستوں سے ہاتھ ملاتا ہی رہ گیا.
کہ وہ اس کو وہ گزرنا ہے، گزر جائے گا۔ اگر ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں کہ بچپن سے لڑکپن سے جوانی سے عمر گزرتی جا رہی ہے، لیکن ہم کبھی احساس ہوا کہ ہم کب اس عمر سے کب اس عمر میں داخل ہو گئے؟ اتنی چپکے سے عمل ہوتا ہے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ وقت جو ہے یہ بڑی تیزی سے گزرتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ اب اس کی سے بغاوت یعنی جو تیزی سے گزرنے والا وقت ہے اس کو اگر دھارے میں ہم ایسے ہی گزرتے جائیں گے، اس سے ہم کسی طرح کا اپنے لیے استعمال نہیں کریں گے، تو پھر وہ جو وقت ہے جو ہمارا جو سرمایہ ہے، وہ سرمایہ کی اگر ہم قدر نہیں کریں گے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ سرمایہ جو ہے اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ جو امام راضی رحمۃ اللہ کا جو قول ہے کہ وہ ایک برف سے انہوں نے یہ برف فروش تھے، انہوں نے یہ سورہ عصر کو سیکھا تھا، یہ زمانے کی قسم ہے نا کہ یہ وقت مطلب رحم کرو اس شخص کے سرمایہ پر جو گھلا جا رہا ہے۔ ہمارا سرمایہ یہ زندگی، یہ وقت ہے نا اتنی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، بچپن، لڑکپن، جوانی، پھر اس کے بعد ختم ہوتے تھے اڑھیے عمر، پھر بڑھاپا، پھر قبر۔ یہ تمام مرحلے ہیں زندگی کے، ہے نا، ان ہر مرحلوں سے ہم کو گزرنا۔ اور یہی وقت جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ نے ہم کو 30 سال دیے، 40 سال دیا، 50 سال دیا، کتنے سال دیا ہم نہیں جانتے، لیکن ہم کو لگتا ہے کہ ہم بس ابھی بہت دن تک رہنے والے ہیں، بہت وقت دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن ہم دیکھیں کہ یہ وقت ہم کو کتنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ترمذی کی حدیث ہے، ترمذی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس امت کی، یہ میری امت کی عمر جو ہے 60 سے 70 سال کے درمیان ہے، اوسط عمر جو ہے 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ یہ ہم دیکھیں کہ پہلے جو قومیں گزرا ہوا کرتی تھی ان کی عمریں بہت زیادہ لمبی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کی عمر جو ہے اوسط عمر جو ہے 60 سے 70 سال کے درمیان ہے، اور ایوریج ایج ہم جو ہے 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ اب اس 60 سال اگر ہم پکڑ لیں یا 65 سال پکڑ لیں، 65 سال میں جو بچپن والا لڑکپن والا ایج ہوتا ہے 15 سال سے 20 سال، اگر ہم اس کو نکال دیں، 20 سال نکال دیے ہم نے 65 سال میں سے، 45 سال بچتا ہے۔ 45 سال میں سے ہم دیکھیں ایک تہائی جو ہے، ایک تہائی وقت زندگی کا ہمارا سونے میں گزر جاتا ہے، اس میں سے ہم ایک تہائی نکال دیں، 15 سال نکال دیں تو کتنا بچ رہا ہے؟ 30 سال بچ رہا ہے۔ تو ہمارے پاس جو 30 سال بچ رہا ہے، یہ 30 سال یہی ہماری زندگی ہے۔ اسی زندگی میں ہم کو اپنی وہ زندگی جو ہمیشہ آنے والی ہے اس زندگی کی تیاری کرنا ہے نا۔ اب وہ ہماری اصل زندگی وہی ہے، اصل زندگی جو ہمارا فیوچر ہے، ہمارا فیوچر جو ہے وہ اصل زندگی ہے، وہ آخرت ہے۔ رابرٹ کیوساکی جو ہے ایک رائٹر ہے، امریکن رائٹر ہے، وہ کہتا ہے یور فیوچر از کریٹڈ بائی واٹ یو ڈو ٹوڈے ناٹ ٹمورو۔ آج ہمارے پاس جو کچھ سرمایہ ہے وہ آج ہے ہمارا، ہم آج جو کریں گے ہے نا، جو ماضی جو ہمارا وقت دیکھیں کتنی جو حال ہے وہ فوراً ماضی بن جاتا ہے، جو مستقبل ہے وہ حال بن رہا ہے، اور اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ اگر ہم نے سوچا کہ ہم کل کر لیں گے، کل ہم کو نہیں پتا کہ ہم کل کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، مواقع ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، صحت ہوگی کہ نہیں ہوگی، سہولیات ہوں گی کہ نہیں ہوگی، ہم نہیں جانتے۔ تو ہمارے پاس آج ہی ہے جو کچھ ہے، اسی آج کے لیے ہم کو اپنی وہ اصل زندگی جو ہے اخروی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی، ایک لافانی زندگی، ہم نہیں جانتے کب تک وہی زندگی، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس زندگی کے لیے ہم کو آج تیاری کرنی ہے۔ اور ہمارے پاس جو یہ قیمتی چیز جو ہے جو اسی سے گزر رہا ہے ہمارے یہ 30 سال، اور یہ جو 30 سال ہماری جو بچپن کے اور ہمارے جو سونے سے نکل گئے، اس میں اگر ہم کچھ سال جو بڑھاپے کا ہوتا ہے نا، جو بیماریاں لگ جاتی ہیں، اس میں سے اگر ہم 5 سال نکالتے تو وہ 25 سال ہو گیا۔ اور یہ 25 سال جو ہے، یہ والی ٹائم جو ہوتا ہے یہ بہت ہی زیادہ پریشیس ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے، کہ ہم اس میں بہت مصروف ہوتے ہیں، اور یہی ٹائم ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ پوچھے گا، ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے قدم میدان حشر سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ ان 5 سوالوں میں ایک سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنی زندگی، اپنی عمر کہاں گزاری، نا، عمر کا وہ بہترین حصہ جوانی وہ کہاں گزاری، جس میں ہم کو بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، ہم اتنے بزی ہوتے ہیں، اتنی زیادہ اپنے بچوں میں، شوہر میں، مطلب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں قدر مشغول ہوتے ہیں کہ شکرانے کے لیے وقت نہیں نکالتے، اور جو اگر وہ وقت نکلتا ہے شکرانے کے لیے تو تسبیح لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں جو شکر کے لیے کہتا ہے کہ شکر کے لیے عمل کرو، عملاً شکر کرو، کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو اللہ کی راہ میں لگا کر شکر کرو، ان نعمتوں کو اس کے راستے میں برت کر جو ہے شکر کرو۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لگے ہیں اسی دھن میں لگے ہوئے ہیں،
یہ دنیا میں اپنے بچوں میں اپنے گھر میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم کہاں ہم پہنچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے بندے تم کشا کشا اپنے رب کی طرف پہنچ رہا ہے. انکا قادر الی ربک قدحا فملاقیہ. تو دھیرے دھیرے کشا کشا دھیرے دھیرے اپنے رب کی ملاقات کی طرف پہنچ رہا ہے. ہم کو احساس نہیں ہوتا جب تک ہم ریٹائر نہ کر دیے جائیں دنیا سے. جب تک ہم ریٹائر نہ کر دیے جائیں تب تک ہم کو احساس نہیں ہوتا. اور اس وقت تک ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کثرت مال, کثرت ہر چیز کی کثرت, الہاکم التکاثر کثرت, ہر چیز کی کثرت میں جو ہے ہم لبِ گور تک پہنچ جاتے ہیں کہ میرے پاس یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, اور اس وقت جو ہے قبر تک پہنچ جاتے ہیں. احساس ہی نہیں ہوتا یہ قیمتی وقت گزر رہا ہے اور مجھے ایک لمبے سفر پر جانا ہے, ایک لمبے سفر پر جانا ہے. احساس نہیں ہوتا کہ وہ سفر جہاں مجھے تنہا جانا ہے, کوئی نہیں جائے گا میرے ساتھ. اس لمبے سفر پر میں اتنی مصروف ہوں گھر میں. آج مجھے اگر کہیں شاپنگ کے لیے جانا تھا تو میرے شوہر ہیں, میرے بچے ہیں, میری بہنیں ہیں, لیکن اس لمبے سفر کے لیے اگر مجھے جہاں نکلنا ہے مجھے تنہا جانا ہے. کہ اس لمبے سفر کے لیے کچھ ہم سوچ ہی نہیں پاتے. اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم بالکل اتنے زیادہ مصروف ہوتے ہیں, مشغول ہوتے ہیں دنیا میں, جبکہ اللہ تعالیٰ ذکر سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم, کہ قریب آ گیا ہے لوگوں کے پاس ان کا حساب. وہم فی غفلت معرضون, ہے نا, غفلت, حساب کا وقت قریب آ رہا ہے اور ہم جو ہے غفلت میں منہ بڑے ہوئے ہیں. کہ ہم جتنی زیادہ ہماری عمر وقت گزرتا جا رہا ہے, جو مہلت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی تھی وہ کم ہوتی جا رہی ہے. ہم جو سیلیبریٹ کرتے ہیں برتھ ڈے, ایک برتھ ڈے, دوسرا برتھ ڈے, تیسرا برتھ ڈے, وہ ہم دیکھیں کہ جتنی مہلت ملی ہوتی ہے وہ مہلت عمل ختم ہوتی جا رہی اور ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. کتنی بڑی نادانی, سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ, حالانکہ ہم دیکھیں کہ ہم ایک ایک لمحہ قبر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اور اس قبر کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا, نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں پر غنیمت جانو. 5 چیزوں میں صحت کو بیماری سے پہلے, مال کو غربت سے پہلے, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, زندگی کو موت سے پہلے, اور فراغت کو مصروفیت سے پہلے. اس سے پہلے کہ میں مصروف ہو جاؤں, میں بہت زیادہ بزی ہو جاؤں, لیکن میرے پاس جو وقت ہے اس وقت کو میں یوٹیلائز کر لوں. ہم دیکھیں وقت کو یوٹیلائز کرنے کا جو طریقہ آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ ایک ویڈیو لگائیے یوٹیوب پہ, اس کے درمیان جو ایڈ آتا ہے, وہ ایڈ لکھا رہتا ہے نا اسکپ ایڈ, وہ اسکپ ایڈ کے پہلے جو ویڈیو جو چلتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے, 3 سے 4 سیکنڈ کا ہوتا ہے. 4 سیکنڈ کے بعد ہوتا ہے اسکپ ایڈ. 4 سیکنڈ میں میسج کنوے کیا جاتا ہے. اس میں 3 سے 4 لوگ مل کر کے وہ ایک ایڈ تیار کر کے اپنا ایک میسج لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. تو وہ 4 سیکنڈ اتنا ویلیو کرتا ہے, 4 سیکنڈ. اور ہم جو ہے ہم دیکھیں کہ 4 سیکنڈ میں جب اتنی بڑی بات ہو سکتی ہے تو ہم مطلب ایک سیکنڈ میں ہم کتنا کچھ کر سکتے ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ مائکرو ویو میں پانی رکھیں گرم ہونے کے لیے, 13 سیکنڈ میں پانی گرم ہو جاتا ہے. 30 سیکنڈ میں پانی بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے. چائے آپ کی ٹھنڈی ہے, آپ اس کو گرم کر لیں, 30 سیکنڈ. مطلب جب ہم چیزیں برتتے ہیں تو ہم کو ٹائم پتہ چلتا ہے, لیکن جب ہم ویسٹ ہوتا ہے ہمارا ٹائم, اس وقت ہم کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ وہ ٹائم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ایک ایک چیز پوچھے گا. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس وقت کا احساس نہیں کرتے. اور اگر ہم کام کا احساس ہو بھی جاتا ہے اور اگر ہم کوئی کام کرتے بھی ہیں تو ہماری جو عادت ہوتی ہے وہ کیسی ہے, پروکریسٹینیشن والی, کہ ہمارے اندر ایک فطرت ہماری ہو گئی ہے پروکریسٹینیشن, مطلب ٹالنے والی. چیزوں کو کام کرنا ہے لیکن ٹال کر کرنا ہے. وقت کی جب یہ کب ہوتا ہے, جب ہم وقت کی قدر نہیں کرتے. ہم کو نماز پڑھنا ہے, ہم ٹال کر پڑھیں گے. ہم کو کوئی کام کرنا ہے, ہم اس کو ٹالتے جائیں گے, اس کے آخر وقت تک لے کر آئیں گے کرنے کے لیے. یہ ایک طرح کی سائیکولوجیکل بیماری ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے, اسی لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کیا قرآن میں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقت کی نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. وقت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کو غنیمت جانو, جو کچھ بھی ہم کو اب مل گیا اس کو ہم غنیمت جانیں. اس سے پہلے کہ وہ چیزیں ختم ہو جائیں ہم اس کو غنیمت جانتے وہ کام کر گزریں اس چیز کو. ہم دیکھیں کہ ہماری عمریں جو ہیں, جو یہ 30-35 سال جو اگر ہم کو ملتا ہے, جو پروڈکٹیو ایج ہم کو اپنی اخروی زندگی کے لیے, جو ہماری ہمیشہ کی زندگی ہوتی ہے اس کے لیے, تو ہم اس میں کس طرح سے ہم کام کر سکتے ہیں, ہم کیسے کام کریں کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کریں,
ہے نا. ہم دیکھیں پچھلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں, وہ 300 سال 400 سال, لیکن آج ہماری 50 60 سال اس میں سونے میں اتنے سال گزر گئے اس طرح سے, تو ہمارے پاس بچا کتنا. لیکن اللہ تعالیٰ نے مواقع بھی بہت دیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بہت مواقع دیے ہیں. مواقع اگر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات, ہر سال رمضان میں ایک خاص رات اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کرتا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, بہترین وہ ایک رات اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے جو 1000 سال کی عبادت پہ جو وہ ایک رات بھاری ہوتی ہے. 1000 جو ہے مہینوں, الف شہر 1000 مہینے جو ہے اس پہ بھاری ہوتا ہے. 1000 مہینہ مطلب ہم اگر کیلکولیٹ کریں سال تو 83 ایئرس. اور اگر ہم شعور کے ساتھ اپنی زندگی کے 20 سال یا 25 سال یا 30 سال کے بعد شعور کے ساتھ اس لیلۃ القدر کو ہم ضائع نہ کرتے ہوئے اس پوری رات کو اگر ہم اپنے لیے کیش کرنا چاہیں, تو ہم دیکھیں کہ اگر 25-30 سال ہم نے اس کے مطابق, تو ہم نے کتنے سال نیکی کر لی. پھر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان کے علاوہ جو نمازیں ہم جو پڑھتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نمازیں فرض کی تھی. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تخفیف کروائی, تخفیف کرانے کے بعد جب 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی خلوص کے ساتھ پوری اس کے پوری جو روح کے ساتھ اگر نماز کو ادا کرے گا تو اس کو جو ہے 50 وقت کی نماز کا ثواب ملے گا. تو یہ چیزیں کیا ہے, یہ مواقع اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں. جیسے ہم دنیا کے مواقع گریب کرتے ہیں, ویسے ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہمیشہ کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو بہتر بنانے کے لیے, اس کو خوبصورت بنانے کے لیے, اس کو لگژریس بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مواقع فراہم کرتا ہے. لیکن ہم جو ہے اس مصروفیت والی زندگی سے نکلتے ہی نہیں ہیں. ہم کو لگتا ہی نہیں کہ ہم, ہے نا, اس طرح کی غفلت طاری ہے ہمارے اوپر کہ ہم کو لگتا ہی نہیں کہ ہم مرنے والے ہیں. حالانکہ جب ایک انسان مر جاتا ہے, جو مرتا ہے, مرنے کے بعد, مرنے والے انسان کے بعد 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا چھوڑ کر گیا ہے, مرنے والا کیا چھوڑ کر گیا ہے, کتنی پراپرٹی ہے, کتنے فلیٹ ہے, کتنے فکس ڈپازٹ ہے, کتنے زیور ہے, کتنے کپڑے ہیں, کتنی بینک بیلنس ہے, یہ سوال کیا جاتا ہے. اور پھر کیا چھوڑ کر گیا ہے. اور جو فرشتے جو اس کو لینے آتے ہیں اس کو پوچھتے ہیں کیا لے کر آیا ہے. عزیز بہنوں, یہ سوچیں کہ اگر ہم سے فرشتے نے ہم جو لے کر آئے ہیں وہی تو ہمارے کام آئے گا. یہ زیادہ راہ جس سفر میں ہم نکلے ہیں کہ خالی ہاتھ جائیں گے اس سفر پہ؟ فرشتہ پوچھے گا کہ تم کیا لے کر آؤ گا, کیا جواب دیں گے اس کو؟ اگر ہم نے اپنی زندگی یوں ہی گزار دی, یوں ہی بغیر پلاننگ کے ساتھ گزار دی, بغیر گول سیٹ کیے گزار دی, تو پھر کیسے ہماری زندگی کے جو اوقات ہیں وہ کیسے گزریں گے؟ تو میں عزیز بہنوں, ترکی میں ایک کہاوت ہے, سب سے بڑا چور وہ ہے جس کے پاس نہ امنیہ ہے اور نہ سول ہے. سول کا مطلب ہوتا ہے انسانی زندگی کا اصل مقصد, اور امنیہ کا مطلب وہ ہے جو سول کو ہے, وہ جو راستہ ہے پہنچانے کا. امنیہ وہ چیز ہے جو سول تک پہنچانے میں مددگار ہو, یعنی کہ مقصد کہ انسان ایسا, وہ انسان جو ہے جس کے پاس مقصد ہی نہ ہو تو پھر وہ بے مقصد زندگی گزارے گا, تو وہ کیسے کسی منزل پر پہنچے گا؟ حالانکہ ہماری منزل جب ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا کر. جنت الفردوس کیا بغیر دعا کے, ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرواتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ میں جنت میں مجھے آپ کا ساتھ ملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کثرت سجود سے میری مدد کرنا. مدد کرنا سے مطلب کیا کہ صرف یہ میری دعا کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہو جائے گا, تمہارے اپنے اعمال بھی ہونے چاہیے اس دعا کے ساتھ. جو ہے وہ دعا جس میں کوشش نہ ہو وہ منہ پہ مار دی جاتی ہے. اور ہم صرف دعائیں کریں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس, اللہ تعالیٰ رسول کی شفاعت, اور اس میں ہماری کوئی کوشش نہ ہو, ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو جیسے لگے باندھے کھڑے ہوں, ہم کسی دین کا کام کرنے کے لیے کھڑے ہوں, کوئی دینی کام ہو تو ہم کو لگے نہیں ہمارے کرنے کا تو ہے نہیں, باقی لوگ ہیں کرنے والے. جب ہمارا یہ حال ہوگا اپنے دین کے ساتھ, ہے نا, ہم دنیا کے ساتھ, ہم دیکھیں کہ دنیا کا جو ایک کام ہوتا ہے ہم کتنی پراپر پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں. ایک شادی ہوتی ہے, گھر میں اگر شادی ہوتی ہے تو اس کی کتنی بہترین پلاننگ کی جاتی ہے. 6 مہینہ پہلے 7 مہینے پہلے ہال بک کر دیا جاتا ہے, پورا ایک چیز کا ایک پورا کھانا ہے تو اس کا مینو ڈیسائیڈ ہے, ایک چیز پلاننگ, وہ ایک دن کے لیے اتنی پراپر پلاننگ کے ساتھ. پھر وہ جب ہو جاتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے کہ بہت حسن خوبی سے یہ کام انجام کو پہنچ گیا. ایک دن کے لیے اتنی محنت, اور وہ جو ہمیشگی کی زندگی ہے جہاں ہم کو ہمیشہ رہنا ہے, اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں, بغیر پلاننگ کی زندگی گزر رہی ہے, بغیر پلاننگ کے وقت گزر رہا ہے.
صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا. دیکھیں کہ انسان جب چھوڑ کر جاتا ہے دنیا میں، انسان جہاں مال چھوڑتا ہے وہاں اپنی اولاد بھی چھوڑ کر جاتا ہے. لیکن یہی اولاد ہے نا، کہ ابھی رابرٹ کیوساکی کی ایک دوسری جو ہے ایک اور کوٹیشن میں نے دکھا تھا کیوساکی کا، کہ اس نے وہ کہتا ہے کہ انسان کی ترقی یا بربادی کا اندازہ اگر لگانا ہو تو دیکھیے کہ وہ اپنا وقت اور اپنا پیسہ کہاں لگاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمتیں دی ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنا وقت اور اپنا سرمایہ کہاں لگا رہے ہیں. جب ہم دنیا سے جاتے ہیں جہاں لوگ بولتے ہیں کہ کیا کیا چھوڑ کر گیا، وہیں ہم اولاد بھی چھوڑ کر جاتے ہیں، ہم اپنے مال بھی چھوڑ کر جاتے ہیں. وہ مال جس کو ہم نے سینت کر کے رکھا، جمع کر کے رکھا، جب ہم نے اپنے لیے اس کو ثواب جاریہ بنانے کا نہیں سوچا، تو وہ جب ہم اپنے لیے نہیں سوچ رہے تو ہمارے بچے یا ہمارے جو ورثہ ہیں وہ کیوں ہمارے بارے میں سوچیں گے، اور کتنا اور کس حد تک سوچیں گے. ایک انسان جب خود اپنے ساتھ خیر خواہ نہیں ہوگا تو کوئی دوسرا اس کے ساتھ کتنا خیر خواہی کر سکتا ہے. اور پھر یہ اولاد جس کے پیچھے ہم اتنا وقت گزارتے ہیں، دنیا میں اس کو بہترین اور کامیاب ترین انسان بناتے ہیں، لیکن اگر اس کو ہم نے اس کا بیسٹ انویسٹمنٹ یہ ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے بنائیں کہ ہمارے جانے کے بعد جہاں ہے نا انسان ابن آدم جہاں اس کے سانس رک جاتی ہے وہیں اس کے اعمال رک جاتے ہیں، اس کا اکاؤنٹ ہمیشہ کے لیے کلوز ہو جاتا ہے. پھر دوبارہ اس کو سیکنڈ چانس نہیں ملتا کہ وہ ایک کلمہ پڑھ سکے، ایک وقت کی نماز ادا کر سکے، ایک سبحان اللہ کہنے کے لیے وہ محتاج ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس نے پراپر انویسٹمنٹ کیا ہوتا ہے اس دنیا کی زندگی میں، اگر اس نے پراپر انویسٹمنٹ کیا ہے اپنی اولاد میں، اپنے مال کا پراپر انویسٹمنٹ کیا ہے اور اپنے علم کا پراپر انویسٹمنٹ کیا ہے، تو یہ مال، یہ علم، یہ اولاد اس کے اکاؤنٹ کبھی کلوز نہیں ہونے دیتے ہیں. اس کی نیکیوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. اس کی برزخ کی زندگی، اس کی قبر کی زندگی جو ہے وہ اطمینان سکون والی ہوتی ہے. اس کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ جمع ہوتا رہتا ہے، اس کا کھاتہ منقطع نہیں ہوتا نا. یہ حال ہے کہ جب وہ جو وقت کو اور اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال، یہ دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی کی یہ اوقات ختم ہوتے جا رہے ہیں، ہم کچھ تو نکالیں اس کے اندر سے. یہ دیکھیں کہ میں بہت مصروف ہوں، بہت زیادہ مصروف ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بہت بزی ہوں. لیکن میں سوچوں کہ اگر میں آج مر گئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کلو نفس ذائقۃ الموت. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی زبردست آئیڈینٹی دی ہے، لیکن ہم اپنی وہ آئیڈینٹی ختم کر دیتے ہیں. ایک نفس، ایک جان ہے، ہماری اپنی ایک پہچان ہے. ہم سے اللہ تعالیٰ سوال پوچھے گا. ہم بہت زیادہ اکاؤنٹیبل ہیں اس زندگی کے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ نے دی، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا. میں نے ذرا تھوڑا سا یہاں غور کر کے دیکھے کہ میری 24 گھنٹے کی زندگی جو گزر رہی ہے، اس 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے اس کو کہاں گزارا تو میں کیسے جواب دے پاؤں گی. میں تھوڑا سا اپنے بارے میں تھوڑا سا خود غرض ہو کر سوچیں اب کہ میری زندگی ہے، اگر میں اپنی زندگی میں سے اپنے لیے کچھ وقت نہیں نکال رہی ہوں تو پھر میں کتنا بڑا جو ہے اپنے ساتھ جو ہے اپنے نفس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر رہی ہوں. کیونکہ مجھے میرے قبر میں سونا ہے، مجھے میرے رب کے آگے کھڑے ہونا ہے، مجھ سے میرا رب حساب لے گا. نامہ اعمال میرے ہاتھ میں دیے جائیں گے. میزان جو ہے اللہ تعالیٰ نیکیوں کا میزان، اس وقت میرے ساتھ کوئی نہیں آئے گا، میں اکیلی رہوں گی. نہ میرے ساتھ قبر میں کوئی آئے گا، میں وہاں بھی اکیلی رہوں گی، میں میزان کے وقت بھی اکیلی رہوں گی. پوری زندگی، یہ دنیا کی زندگی میں جو اتنے ساتھ دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ متاع الحیات الدنیا ہے، یہ دنیا کی زندگی کے ساز و سامان ہے. اس کے بعد ایک سلسلہ منقطع، اور پھر وہ زندگی وہاں پہ تنہا انسان. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم میرے پاس تنہا ہی آ گئے جیسے تم کو میں نے پہلی بار پیدا کیا تھا، اور سارے مرحلے تنہا گزریں گے. تو تھوڑا سا اپنے بارے میں سوچیں کہ یہ جب مجھے اپنے رب کے سامنے اکیلے کھڑے ہونا ہے، مجھے میرے رب قبر میں اکیلے سونا ہے، تو کیوں نہ میں اپنی قبر کو تھوڑا سا قبر کی آرائش کے لیے کچھ کر لوں. میں اپنے قدموں کو جمانے کے لیے کہ میدان حشر میں کچھ اللہ تعالیٰ کا وہ خوف، وہ ڈر، وہ پیدا کر لوں کہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَجَنَّتَانِ، کہ جس نے اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے کا خوف کیا اس کے لیے 2 باغ ہیں. یعنی یہ زندگی جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ بہت بڑی امانت ہے. یہ جو اوقات ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں یہ بہت تیزی سے گزر جائیں گے، ہم کو احساس بھی نہیں ہوگا کیسے گزر جائیں گے. اس میں سے ہم کو وقت کو چرا لینا ہے اپنے لیے. کچھ بھی ایک ٹائم سلیکٹ کر لیں، کچھ چیزیں اپنے لیے سلیکٹ کر لیں کہ ہم کو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو یوں ہی نہیں نکالا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اخرجت للناس، تم صرف اپنی ذات کے لیے نہیں برپا کی ہوئی، تم کو اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے لوگوں کے لیے. تمہارے ذمہ ایک کام ہے، اور وہ کام ہے
تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بھلائی کا حکم دینے والے ہو، تم برائی سے روکنے والے ہو. یہی چیز اللہ تعالیٰ سورہ عصر میں فرماتا ہے کہ زمانے کی قسم سارے انسان، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو نیک عمل کرے، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرے. یہ حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین جو ہے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، جو ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، جس سے ہم آنکھیں بند کر کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. غفلت بالکل ایسا ہے کہ اس طرح سے غافل ہے کہ جیسے وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، کوئی اور آئے گا، کوئی اور کر کے جائے گا. ہم صرف سننے کے لیے ہماری ذمہ داری صرف سننا ہے. ہم نے نمازیں ادا کر لی، ہم نے روزے رکھ لیے، ہم نے اپنی بدنی اتنی عبادتیں کر لی، اتنی ہمارے لیے کافی ہے. ہم اتنا تو کریں جتنی اللہ تعالیٰ کسی اس پر کی استطاعت سے زیادہ باہر نہیں ڈالتا. ہم اتنا تو کریں جتنی ہمارے لیے استطاعت ہے. ہم سیکھیں، علم سیکھنا بھی فرض ہے. ہم سیکھیں، ہم کو نہیں آتا تو ہم سیکھیں. آج تو اتنی زبردست چیزیں ہیں کہ آپ موبائل لے کے ہر دم ہر ہاتھ میں ایک فون ہوتا ہے، ایک فنگر ٹپس پہ ہمارے ہوتا ہے کہ ہم کیا نہ سیکھ لیں، کیا نہ کر لیں. تو یہ اگر ہم نے اس وقت کو غنیمت نہ جانا تو یہ وقت ہمارے جیسے قرآن کے بارے میں القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے یا حق میں حجت کرے گا یا تمہارے خلاف حجت کرے گا. ایسے یہ وقت ہے اگر ہم نے اس کو اپنے حق میں استعمال نہیں کیا تو وہ جو بڑا دشمن ہے وہ ہمارے خلاف استعمال کرے گا. کون ہے ہمارا بڑا دشمن؟ شیطان. وہ اس کو ہمارے خلاف استعمال کروائے گا. تو یہ اس کو ہم کو صحیح طرح سے برتنا ہے کہ جب ہم جائیں اس دنیا سے تو اگر لوگ یہ پوچھیں کہ کیا چھوڑ کر گیا ہے تو ساتھ میں یہ بھی کہیں کہ یہ ثواب جاریہ بھی چھوڑ کر کے گیا ہے. جب فرشتے لے جائیں تو یہ فرشتے جو ہے وہ ویلکم کرتے ہوئے لے جائیں، یا ایھا النفس المطمئنہ کہتے ہوئے لے جائے کہ چل اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی، تو اس سے راضی ہے نا. ہمارا کام کوشش کرنا ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے. بہت زیادہ کام نہیں ہے ہمارے سامنے، جتنی ہم کر سکتے ہیں، جتنی ہمارے اندر استطاعت ہے. اور بعض دفعہ ہم بتائیں کہ ہم کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہماری کتنی زیادہ استطاعت ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم بالکل ناکارہ ہیں، لیکن جب ہم کسی تنظیم کے ساتھ جڑتے ہیں، جب کسی جماعت کے ساتھ جڑتے ہیں، جب ہم سے کام لیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہمارے اندر یہ بھی صلاحیتیں ہیں، ہمارے اندر یہ بھی صلاحیتیں ہیں، ہمارے اندر اتنا پوٹینشیل ہے. اور اس پوٹینشیل کو انہوں نے استعمال کر کے ہم کو جو ہے اتنا اس قابل بنا دیا کہ ہم یہ اس لائق بھی ہو گئے. ضرورت ہے کہ اپنے اندر احساس پیدا کرنے کے لیے کہ یہ زندگی ختم ہو رہی ہے، بہت تیزی سے ختم ہو رہی ہے، یہ ختم ہو جائے، یہ پیش ہو جائے، یہ مجھے بیکار کر دے، اس سے پہلے مجھے اس کو استعمال کر لینا ہے. اس کے ذریعے سے جو فجر جو طلوع ہو کر پکارتی ہے کہ میرے ذریعے سے زیادہ راہ تیار کر لے، میں قیامت تک نہیں پلٹوں گی، تو اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے زیادہ راہ تیار کرنے والے بنائے. ہم دیکھیں بہنوں کہ زندگی سب کی کٹ رہی ہے، سب کی کٹ رہی ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ کس طرف گر رہی ہے. وہ فائدہ مند ہے، میرے لیے مفید ہے، اس کا کٹنا میرے لیے مفید ہے، یا کٹنا میرے لیے نقصان دہ ہے. تھوڑا سا مطلب اللہ کے حضرت میں نے فرمایا کہ اپنا احتساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا احتساب کیا جائے. بیٹھ کر اپنے بارے میں سوچے کہ میری زندگی میں اتنے سارے وقت میں سب کو دے رہی ہوں، ہے نا. میں جب سب کو، اپنے شوہر کو ٹائم دے رہی ہوں، بچوں کو ٹائم دے رہی ہوں، گھر کو ٹائم دے رہی ہوں، تو میں اپنے آپ کو ٹائم کتنا دے رہی ہوں؟ میں خود کتنا اپنے آپ کو ٹائم دے رہی ہوں؟ میں خود کتنا اپنے سفر کے لیے تیاری کر رہی ہوں؟ میں کتنی پریپیئر ہوں کہ آج اگر فرشتہ آ جائے تو کیا میں تیار ہوں؟ حالانکہ ہر جنازے میں ہم جہاں جاتے ہیں، جو موت کی خبریں ہم سنتے ہیں، وہ ایک یاد دہانی ہوتی ہے ہمارے لیے. کسی طرح سے تمہارے لیے بھی پکار لگائی جائے گی، اسی طرح سے تمہیں بھی اس میں تابوت میں ڈالا جائے گا، اسی طرح سے تمہیں بھی کفن میں ڈالا جائے گا، کفن لپیٹ کر کے تم کو قبر میں ڈالا جائے گا. لیکن ہم کو لگتا ہے کہ نہیں، یہ کسی اور کی میت ہے، کسی اور کی چیز ہے. بس بات پھر وہی ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء میں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ ان کے لوگ نا حساب اقترب، قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے ان کے حساب کا، ان کا حساب، اور وہ غفلت میں منہ بڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اس غفلت کی زندگی سے نکال دے. اس غفلت سے جب ہم نکلیں گے تو اپنے سرمایہ کی قدر کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو بڑی تیزی سے ختم ہوتی جا رہی ہے، جس کی فطرت ہے وہ ختم ہونے کی. ہم کو ہم اس کی فطرت نہیں بدل سکتے، لیکن ہم اس فطرت کو ہم دیکھیں کہ دنیا دار لوگ جو ہیں کس طرح سے دنیا کو کیش کرنے کے لیے، اس وقت کو کیش کر کے کیسے اس سے وہ سمجھتے ہیں ٹائم از منی، ان کے لیے پیسے کی اہمیت ہے، تو اس ٹائم کو اس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں. ایک سیکنڈ ہے نا، ایک سیکنڈ کا آپ ایڈ دیکھیے، اگر آپ ایک بار ایڈ کر گئی نا کاسٹ جا کے دیکھیے کہ اگر اتنے سیکنڈ کا ایڈ اگر وہ بنایا جاتا ہے تو اس کے بنانے میں کتنا خرچ ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، اس کا امپیکٹ اتنا بڑا ہوتا ہے. 3 سیکنڈ کا، 4 سیکنڈ کے، 5 سیکنڈ کے ایڈ ہوتے ہیں. وہ وقت کی اہمیت کو اتنا سمجھتے ہیں، اس کو کیش کرتے ہیں.
اور ہم اپنے جو وقت گزر رہا ہے ہم اس کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں. حالانکہ ہم امت مسلمہ ہیں, ہم اکاؤنٹیبل ہیں اپنے وقت کے لیے, ہم ہر چیز کے لیے ایک ذمہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت ہی بڑی ذمہ داری کے ساتھ بھیجا ہے, بہت بڑے منصب کے ساتھ بھیجا ہے. اس کا حق ادا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم کو بنائے. اور ہم کو اپنے وقت کو جو ہے, جیسے ہم دیکھیں گے آج جتنی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, دنیا کمانے کے لیے وہ ٹائم مینجمنٹ کے کورسز کرتے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ کورس کر کے کیسے ٹائم کو مینیج کیا جائے, کم ٹائم میں کیسے زیادہ سے زیادہ جو ہے کام کیا جا سکے. تو کیا ہم کو جو کہ ہم کو جواب دینا ہے, ہم کو نہیں چاہیے کہ ہم سیکھیں, ہم جاننے کی کوشش کریں کہ کیسے پراپر یوٹیلائز کیا جائے وقت کا, کس طرح سے میں اپنے وقت کو یوٹیلائز کروں کہ یہ میرے لیے نافع ہو جائے, یہ مجھے میرے رب کے سامنے جب مجھے کھڑے ہونا ہو تو میرے لیے بھی جو ہے آگے کی مراحل آسان ہو جائے. مجھے جس گھر میں رہنا ہے ہمیشہ کے لیے وہ میرا گھر تک ڈیکوریٹ ہو جائے. صرف ہم اپنے گھر کی دنیا ہی کے گھر ڈیکوریٹ کرتے رہیں گے, یہ تو چھوڑ کر چلے جائیں گے. لیکن جس گھر میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اس کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں فکر کرنے والا بنا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں, اللہ تعالیٰ ہمارے اوقات میں برکت دے, ہماری زندگی میں برکت دے, اور ہم سے اللہ تعالیٰ جو بھی ہماری صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ ہماری صلاحیتوں میں اضافہ فرمائے, ہمارے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل دے, ہمیں صحت دے, اور اپنے سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے, ہمیں ہمارے بچوں کو اپنے دل کے لیے قبول فرمائے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے لیے اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اپنی اصلی گھر کی تیاری کرنے والا بنائے, اور ہم کو اس سننے والی جو باتیں ہم کو قرآن سے, حدیث سے, اور جو باتیں ہم جو نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں اس سے ہم کو اللہ تعالیٰ نصیحت لینے والا بنائے. ان باتوں کو ہمارے دل پر اللہ تعالیٰ اتار دے, ہمارے دل پہ اتار دے, اس طرح سے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں, اس نے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے بن جائیں. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.